بلوچستان کے علاقے خزدار میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید، اہلکاروں میں مقبول، خدا بخش، اعجاز اور محمد علی شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، شہید اہلکاروں کی لاشیں ہسپتال منتقل۔ سپہ سالار جنرل سید آصف منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ پاکستان has always preferred and has always argued۔ جنگ جیتی ہے لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے دشمن کو سبق سکھا دیا۔ سبق یہی ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں، بات چیت کریں، مسائل حل کریں۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے لیے کشمیر کے مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے، ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت۔ ہم نے دشمن کو عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، دشمن نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو ٹھکرا کر حد پار کر دی۔ دشمن نے غرور کے نشے میں پاکستان پر حملہ کر دیا، پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی کی۔ دشمن جو خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اس کے 6 جہاز مار گرائے۔ دشمن کے رافیل، میگ اور ڈرونز گرائے گئے۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن کے رافیل کو فیل کر دیا۔ فتح سیریز کے میزائلوں نے دشمن کو کہاں کہاں نشانہ بنایا، دنیا نے دیکھا۔ ہماری جوابی کارروائی پر دشمن نے چند گھنٹوں میں ہی سیز فائر کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں ہمیں سرخرو کیا۔ پاک فوج نے دشمن کو ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق کے دوران نئی تاریخ رقم کی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ کے اہم کردار کا معترف ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا۔ ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے۔ کیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا، ہمیں فخر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب حقیقت بتائی۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصف منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرسوس میں تاریخی فتح پر یوم تشکر پاکستان مونومنٹ پر مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف محسن نقوی، عطا طارر و دیگر کابینہ ارکان کی شرکت۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر سول و عسکری حکام کی بھی شرکت۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعظم کو صدر سلام پیش کیا۔ شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ تقریب میں شاہد آفریدی، شعیب اختر اور شعیب ملک اور عمر گل کی بھی شرکت۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاس، جنگی طیاروں کی گن گرج سے دشمن پر ہیبت طاری۔ شاہینوں کا فلائی پاس کے ذریعے قوم کے عزم اور بلبلے کو سلام۔ ساحر علی بگا اور ہادی ہاشمی نے ملی نغمے گا کر حاضرین کا لہو گرمایا۔ گلوکارہ شبنم مجید نے بھی خوبصورت آواز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ سارہ نسیم کی بھی شاندار پرفارمنس۔ مارکہ حق میں شاندار فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر پاک فوج اور پاکستانی عوام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ جوانوں کے نعرے تکبیر کے فلک شگاف نعرے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد۔ اللہ کا شکر گزار ہوں، نازک گھڑی میں فتح سے نوازا۔ یہ صرف پاکستان کی افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیاد مرصوص کی مانند کھڑی رہی۔ مسلح افواج پر فخر ہے، صدر مملکت کا پیغام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ عثمان یوسف شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ شہید کے وطن کے لیے خدمات اور دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت۔
ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے عزم و فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMH راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیاد مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جس طرح فوج پاکستان اور پوری قوم نے جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ یوم تشکر پر چاروں وزرائے اعلیٰ کی خصوصی تقریبات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی، شہداء کو خراج تحسین پیش۔ اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ قوم کو فتح مبارک ہو، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، امن کے دائی ہیں مگر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک فوج کی شاندار کامیابی پر پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، وزراء سول و عسکری حکام کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور کی فوجی افسران کے ہمراہ شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد بھی ہمراہ۔ لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید اور میجر احمد رضا شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ بہادر سپوتوں کی بدولت وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے، مادر وطن کے لیے شہیدوں کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ بزدل دشمن کے خلاف یادگار فتح، یوم تشکر پر تقریبات، مزار اقبال پر پروقار تقریب۔ گورنر پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے فاتح خانی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی بھی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے۔ گورنر سنگھ کامران ڈسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے، پروقار تقریب ہوئی۔ جہلم میں میجر محمد اکرم اور سبابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر خصوصی تقریب۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزر میں لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، شہید کو سلامی دی گئی، پھول چڑھائے، دعا کی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری، فیصل کریم کنڈی نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پوری قوم یک زبان۔ یوم تشکر پر ملک بھر میں تقریبات، مظاہرے اور ریلیاں، پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ مظفر آباد میں آپریشن بنیاد مرصوص کی فتح پر یوم تشکر ریلی، عوام کے فوج پاکستان سے والہانہ عقیدت کا اظہار۔ نیلم آزاد کشمیر میں 8 مقام پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب، پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ گلگت بلتستان میں چنار باغ میں مرکزی تقریب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ سبابی گجرات سے آلکوٹ جہلم چکوال کرک میں تقریبات، اور بھاولپور بھاول نگر اوقارہ ننکانہ صاحب لڑکانہ اور نواب شاہ میں ریلیاں۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں۔ سکردو کے طلباء کا فوج پاکستان کو شاندار خراج تحسین، طلباء نے نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں مارکہ حق و یوم تشکر کی خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ یوم تشکر پر سکھ برادری کے زیر اہتمام گردوارہ جنم استھان میں ریلی، سکھ برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور ہندو اور مسیحی رہنماؤں کی بھی ریلی میں شرکت۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی، شہر شہر نگر نگر تقریبات، شگر میں پروقار تقریبات، شہری جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی، شیخ پورہ میں ریلی، افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی، سکھر میں یوم تشکر پر تقریبات، پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چنوٹ میں یوم تشکر پر انتظامیہ کی ریلی، شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے،
کراچی میں DIG ٹریفک کی سربراہی میں ریلی افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ وزیراعظم سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور بلا استعال جارحیت کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا۔ ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کا خواہش مند ہے۔ وزیراعظم کا پاکستان اور برطانیہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جنگ بندی مفاہمت پر وزیراعظم کو مبارکباد۔ برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، ڈیوڈ لیمی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ سرگرم۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان کا دورہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈیوڈ لیمی سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں سیز فائر سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی بارے آگاہ کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا۔ افریقین کا خطے میں امن کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ کی PP چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی ملاقات۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی سمیت دو طرفہ تجارتی، سماجی اور ثقافتی تعلقات پر گفتگو۔ پاکستان و بھارت کی قیادت نے جنگ بندی سے متعلق متاثر کن کردار ادا کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پہلگام میں دہشت گرد حملہ خوفناک تھا۔ برطانیہ پر ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار رہا۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے۔ پاک بھارت کشیدگی کا براہ راست اثر برطانیہ میں آیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کو 2000 سے زائد کالز موصول ہوئی تھیں۔ 4 سال میں پاکستان آنے والا پہلا وزیر خارجہ ہوں۔ پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات، ثقافت اور تجارت کے فروغ پر بات کروں گا، برطانوی وزیر خارجہ۔ یوم تشکر کی مناسبت سے لبرٹی چوک لاہور میں تقریب کا انعقاد۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء، معاون خصوصی کی شرکت۔ دشمن کو لگتا تھا پاکستان کو دبا سکتا ہے۔ بنیان مرصوص میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فتح اپنے نام کی۔ بنیان مرصوص میں جو مارکا ہوا، مودی اب جنگ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ پہلگام کے بعد نریندر مودی نے جنگ مسلط کی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گلوکاروں نے پرجوش انداز میں ملی نغمے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلوچستان میں یوم تشکر کی مناسبت سے تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی شرکت۔ شہدائے وطن کی یاد میں شمع روشن۔ نامور گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شاہینوں نے ثابت کیا پاکستان ترنولا نہیں ہے۔ دشمن کو ہمیشہ پیغام دینا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خطاب۔